بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردودان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے سبق جو کہ صنف کے حوالے سے شخصی خاکہ ہے، اس کے 2 حصے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم تیسرا حصہ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 68 یعنی 68 آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک کہانی بیان کی گئی تھی کہ مطلب وہ دونوں جو ہے چوری کرتے تھے اور ساری جو چیزیں تھی وہ ماما کے گھر پہنچ گئی، یہاں تک کہ جہیز کا سارا سامان جو تھا وہ وہاں پہنچ گیا۔ اب آ جاتے ہیں یہاں سے۔ بیگم صاحبہ پریشان تھی کہ یا اللہ، اب یہاں ندائیہ، یہ جو علامت ہے یا اللہ کے بعد اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب، یہ سامان غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو بیگم صاحبہ اس وجہ سے بہت پریشان۔ آخر حضرات کی ٹہری، حضرات کا ٹہرنا کا مطلب ہوتا ہے جن بھوتوں کو بلانا، ایک قسم کا ٹوٹکا ہوتا ہے کہ ان کو پھر شیشہ جو ہے اس کے سامنے کسی بچے کو رکھا جاتا ہے اور وہ اس میں دیکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ بتاتا ہے کس نے چوری کی۔ چھوٹی بیوی آئینے کے سامنے بٹھائی گئی۔ جنوں کے بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھا۔ چھوٹی بیوی تو میری جان کی دشمن تھی ہی، انہوں نے میرا نام لے دیا، کسی کو یقین نہ آیا، مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے یعنی ڈر گئے، خطرہ محسوس کیا یا شک ہونا، تینوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شاید میرے اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا، میل جول سے تعلق سے ان کو کوئی خیال جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا، زیادہ میل جول زیادہ تعلق یا زیادہ ملنا جلنے سے۔ ماما جی سمجھ چلو یہ مال بھی ہضم ہوا، ہضم ہونا یعنی کھانا یا چھپا لینا۔ ایک دن مجھ سے کہا، دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹھاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹے پر گئی ہے۔ چمپا کلی یعنی گلے کا ہار، پٹھاری صندوقچی کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس وقت دالان میں کوئی ہے بھی نہیں، ذرا چپکے سے نکال تو لا، اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔ بورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے دالان میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا، میدان صاف تھا یعنی کوئی نہیں تھا۔ پٹھاری کھول، چمپا کلی نکال، نیفے میں اڑس۔ نیفا جو ہوتا ہے وہ پاجامے یا شلوار کے گھیرے کا وہ حصہ جس میں ازربان ڈالتے، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں پشتوں میں۔ میں نے ہار نکالا پٹھاری سے اور پھر جو ہے نیفے میں کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا، اڑسنا نہ اٹکانا۔ بورچی خانے ماما جی کے حوالے کی، انہوں نے اپنے خشکے کی رکابی میں ٹھوس۔ خشکا جو ہے وہ جو ہے چاول کو کہتے ہیں، جو ابلے ہوئے چاول میں اس کو خشکا کہتے ہیں، یا ابلے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں اس کو ابلے ہوئے چاول کو خشکا کہتے ہیں۔ رکابی پوٹلی میں باندھ دی، پوٹلی یعنی گٹھڑی میں باندھ دی۔ بیگم صاحبہ نیچے آئی، پٹھاری کھول کر پھان کا ہے مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار بی بی مغلانی اور آئے بھی دالان میں آ گئے۔ مغلانی جو ہوتی ہے وہ ملازمہ یا خادمہ ہوتی ہیں، اور آیا جو ہوتی ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی جو ہوتی ہے اس کو آیا کہتے ہیں۔ کھانا منگوایا گیا، سب نے کافی فراغت کی، پھر فارغ ہو گئے، صحیح یا چھٹکارا حاصل کیا۔ بی بی ماں اپنی پوٹلی دکھا دروازے کے باہر نکل رہی تھی کہ ایک غل مچ گیا، یعنی ایک شور ہوا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے اور ماما جی وہ شور مچا رہی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اب یہ فجائیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہیں، سپاہی کو بھی صلاحیں سنا رہے، صلاحیں یعنی برا بلا کہنا یا گالیاں دینا۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا یہ کانا تو لے جا کر میرے گھر میں دے آ، بچی بھوکی بیٹی ہوگی، 12 بج چکے ہیں، دیکھیے ان کالی وردی والوں سے کب پیچھا چھوٹتا ہے۔ کالی وردی یعنی پولیس والوں سے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھے نہ رزیف کو، رزیف یعنی کمینے کو، گھوڑے گدھے کو ایک لاٹھی سے ہانک، سب کو ایک جیسے سمجھنا ہے، سب کے ساتھ اچھے اور برے کے ساتھ ایک جیسے سلوک رکھنا۔ اچھا، یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی، میں نے ہاتھ بڑھائے ہی تک کہ سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا، یعنی میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور ماما جی بھی کچھ سہم سی گئی، یعنی وہ بھی کچھ ڈر گئی۔ اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے، یعنی محافظ بھی آ گئے، کچھ لوگ اور جمع ہوئے۔ پوٹلی کھلوائی گئی، خشکے میں سے چمپا کلی نکلی، خشکے ابلے ہوئے چاول میں سے ہار نکلا۔ یہ دیکھ کر ماما جی بھپر گئی، نہ غصہ ہو گئی، کہنے لگی، ہیں یہ چمپا کلی میرے خشکے میں کہاں سے آ گئی؟ بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہی نے رکھ دی ہوگی۔ ہاں بابا، بڑے لوگ ہیں، آج خشکے میں مدعا یعنی چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا،
کل خدا جانے کیا کریں، نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی۔ آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر۔ یہ کہہ کر ماما جی جانا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چوٹیاں پکڑ کر گھسیٹ لیا، یعنی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ چوٹیاں ہم پشتوں میں جس کو کمسے کہتے ہیں، اس سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس پر تو بڑھیا نے وہ ادھم مچایا، یعنی وہ شور مچایا کہ معاذ اللہ، یعنی کہ اللہ کی پناہ، سارا محلہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت تو میں نہیں سمجھا تھا، مگر ہاں اب سمجھا ہوں کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا، کہ مطلب جب پولیس نے ان کو پکڑا تو وہ کیوں شور مچا رہے تھے، جیسے کیا وجہ تھی کہ مطلب وہ شور مچا رہی تھی۔ اس کا مکان قریب ہی تھا، یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کہ مال گھر سے نکال لیا، وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر آفت آئی ہے، نہ اماں پر مصیبت آ گئی ہے۔ مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا، یعنی وہ بہت زیادہ شور اس لیے مچا رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ اطلاع دینا چاہتی تھی کہ گھر سے مال نکالو کیونکہ میں پکڑی گئی ہوں، اور وہ مال نکال ہی رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے ان کو پکڑا اور ماں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ہم سے پرسش شروع ہوئی، پرسش یعنی پوچھ گچھ جو ہے وہ ہم سے شروع ہوئی۔ مار سے ڈرایا، مٹھائی کا لالچ دیا، پھر ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی، مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنا، یعنی میرا ڈر بھی رہا تھا مار سے اور مٹھائی کا لالچ بھی تھا، تو میں نے سارا قصہ جو ہے وہ ان کو کہہ سنایا کہ اس طرح ہم نے یہ واردات کیے ہیں۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئی، یعنی کہاں چلی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے ان کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا گیا۔ دو وعدے ہو گئے تھے، یہ وعدہ کہ مجھے ڈرایا گیا تھا کہ آپ کو ماریں گے، اور دوسرا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو لڈو کھلائیں گے، تو جو پہلا حصہ تھا یعنی مجھے بہت زیادہ مارا گیا۔ گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں لیکن ماما اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے، یعنی اب بھی ہم اسی گھر میں رہتے ہیں لیکن کام کرنے والوں سے ہمیں بہت زیادہ کم ملنے دیا جاتا ہے۔ اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اگر کچھ چراتے ہی ہیں تو خود ہی کاپی کر برابر کر دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی چیز چرا لیتے ہیں تو خود ہی کھا لیتے ہیں، خود ہی قصہ ختم کر دیتے ہیں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں۔ بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ بچپن آتا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، یعنی غلطی ہو گئی، میں چھوٹا تھا تو اللہ معافی دے۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا ہے، اور اس میں وہ تمام واقعات جو بیان کیے گئے، یہ ایک شخصی خاکہ تھا۔ امید ہے کہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام الفاظ معنی ہیں جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس سبق میں مشکل ہیں، میں نے نوٹ کر لیے ہیں، اب یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان، خدا و آباد۔